السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی دوسری مجلس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ابھی تک ہم جو کچھ پڑھ چکے ہیں کہ شیعہ اور اہل سنہ کا آپس میں اتحاد اور اتفاق کیوں نہیں ہو سکتا، اس کی کچھ بنیادیں ہیں کہ شیعہ مذہب جن بنیادوں پہ کھڑا ہے وہ بنیادیں ہی ایسی ہیں کہ اہل سنہ انہیں قبول نہیں کر سکتے اور اس پر ان کے ساتھ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ کچھ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں جیسے کہ قرآن کریم کے حوالے سے ان کے نظریات ہیں، اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے، اسلامی حکومتوں کے حوالے سے، خلفاء راشدین کے حوالے سے، اور ائمہ کرام کے لیے وہ غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اس حوالے سے۔ تو کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں، وہ انشاءاللہ ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: منزلة الأئمة فوق الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما هم يرفعون مرتبة أئمتهم في الأمور الغيبية فوق مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو الذي كان يوحى إليه وهم لم يدعوا لأنفسهم الوحي، ولا ندري أي تقريب يمكن أن يكون بيننا وبينهم بعد ذلك. ومما لوحظ في جميع أدوار التاريخ على جماهير الشيعة ومواقف خاصتهم وعامتهم من الحكومات الإسلامية أن أي حكومة إسلامية إذا كانت قوية وراسخة يتملقونها بألسنتهم عملا بعقيدة التقية ليمتصوا خيراتها ويتبوأوا مراكزها، فإذا ضعفت أو هوجمت من عدو انحازوا إلى صفوفه وانقلبوا عليها. هكذا كانوا في أواخر الدولة الأموية عندما ثار على خلفائها بنو عمهم العباسيون، بل كانت ثورة العباسيين عليهم بتسويل الشيعة وتحريضهم ودسائسهم. ثم كانوا في مثل هذا الموقف الإجرامي مع دولة بني العباس أيضا عندما كانت مهددة باجتياح هولاكو والمغول الوثنيين لخلافة الإسلام وعاصمة عزه ومركز حضارته وعلومه. فبعد أن كان حكيم الشيعة وعالمها النصير الطوسي ينظم الشعر في التزلف للخليفة العباسي المعتصم، ما لبث أن انقلب في سنة 655 محرضا عليها ومتعجلا نكبة الإسلام في بغداد، وجاء في طليعة موكب السفاح هولاكو وأشرف معه على إباحة الذبح العام في رقاب المسلمين والمسلمات أطفالا وشيوخا، ورضي بتغريق كتب العلم الإسلامي في دجلة حتى بقيت مياهها تجري سوداء أياما وليالي من مداد الكتب المخطوطة التي ذهب بها نفائس التراث الإسلامي من تاريخ وأدب ولغة وشعر وحكمة، فضلا عن العلوم الشرعية ومصنفات أئمة السلف من الرعيل الأول التي كانت لا تزال موجودة بكثرة إلى ذلك الحين، وقد تلفت مع ما تلف من أمثالها في تلك الكارثة الثقافية التي لم يسبق لها نظير. ایک جو بہت بڑی رکاوٹ اہل سنہ اور اس مذہب کے درمیان اتفاق و اتحاد میں ہے، وہ یہ ہے کہ اہل سنہ کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء اور رسول جو ہیں وہ افضل الخلق ہیں، یعنی انبیاء اور رسول سے بڑھ کر کوئی بھی انسان افضل نہیں، لیکن یہ اپنے ائمہ معصومین کا مرتبہ انبیاء اور رسول سے بڑھاتے ہیں۔ اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ امور غیبیہ کے حوالے سے کہ انبیاء یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین والمرسلین ہیں، ان کے دیے ہوئے غیبی امور جو ان کے روایت کیے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف سے جو انہوں نے بیان کیے ہیں، ان پر ایمان لانا یہ فرض نہیں سمجھتے، جبکہ اپنے ائمہ کے لیے یہ غیب کے دعوے دار ہیں۔ تو اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ یہ اپنے ائمہ معصومین جن کو یہ خیال کرتے ہیں ان کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں۔ باقی تو ویسے بھی ان کے دلائل ان کے پاس بہت سے ہیں، یعنی جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ جب بیان کرتے ہیں، ہمارے ابھی کچھ سال پہلے باقاعدہ ٹی وی شو میں بھی ایک شیعہ نے باقاعدہ طور پر یہ صاف الفاظ میں کہا تھا کہ وہ اپنے اماموں کو انبیاء سے افضل سمجھتے، تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں،
لیکن اگر وہ انکار کرے تو تب بھی جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کیے گئے امور غیبیہ پر ایمان لانا لازم نہیں سمجھتے، لیکن اپنے ائمہ معصومین کے لیے غیب کے دعوے دار ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسولوں اور انبیاء سے اپنے ائمہ معصومین کو زیادہ درجہ دیتے ہیں۔ جب ایسی بات ہے تو اتنی بڑی ایک جسارت اس کے باوجود اہل سنہ ان کے ساتھ کیسے اتفاق اور اتحاد کریں گے، کیسے ممکن ہوگا؟ اور تاریخ میں اگر ہم دیکھیں، پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ حکومتوں کے ساتھ یہ مخلص نہیں ہوئے کبھی بھی، کیونکہ یہ ساری حکومتوں کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ بس اوقات ہمیں ایسے نظر آتا ہے، جس طرح ابھی بھائی سوال کر رہے تھے کہ قرآن کریم حفظ کرنے کے حوالے سے بہت سے ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہے، تلاوت کرتے ہیں یا وہ قرات کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے قرآن کریم کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور وہ محبت کرتے ہیں قرآن کریم سے۔ تو وہ بھی صرف تقیۃً ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انہیں دکھانا پڑتی ہیں دنیا کو، تب وہ اپنے آپ کو باور کرواتے ہیں کہ ہم مخلص ہیں، اور اسی لیے وہ کامیاب ہوتے ہیں دھوکہ دینے میں اور امت کے ساتھ فراڈ کرنے میں۔ تو یہاں بھی ایسے ہمیں نظر آتا ہے کہ بعض حکومتوں میں یہ جو روافض ہیں، یہ کوئی اعلیٰ مرتبوں پہ رہے ہیں یا ان کے معاون رہے ہیں، تو ان کے بارے میں بتایا کہ حقیقتاً جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو انہوں نے جو بعض حکومتوں کی چاپلوسی کی یا ان کے ساتھ مل کے کچھ کیا، تو وہ بھی صرف اپنے مفادات کے لیے اور تقیۃً کیا۔ اور اس وقت جب اسلامی حکومتیں مضبوط تھیں تو یہ ان کے ساتھ مل گئے بظاہر ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تاکہ اپنے مفادات حاصل کریں اور اپنے مراکز وغیرہ اپنے مدارس بنائیں، کیونکہ اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہوتا حکومت سے ٹکر لے کر۔ لیکن جب وہ حکومتیں کمزور ہوئیں تو پھر یہی لوگ دشمنوں کے ساتھ مل کے ان حکومتوں کے خلاف حملہ آور ہوئے، بلکہ اموی جو خلافت ہے جب ختم ہوئی ہے اور عباسی وہ برسر اقتدار آئے ہیں، تو پیچھے یہی لوگ تھے، بلکہ عباسیوں کو اس نہج پہ لانے اور امویوں کے خلاف ابھارنے اور ان کو خواب دکھانے کہ ہم آپ حکومت میں آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ایسے ایسے ہو جائے گا، یہ لوگ اس کے پیچھے رہے ہیں۔ اور پھر عباسی لوگوں کے ساتھ، یعنی اس حکومت کے ساتھ بھی یہ مخلص نہیں رہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ عباسی دولہ بنی عباس کی جو حکومت تھی وہ بھی جب ختم ہوئی، ہلاکو اور ایسے مغلوں نے جب حملہ کیا اور بہت بڑی تباہی ہوئی، بے دردی سے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا گیا، بچوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو۔ اور پھر اسلامی جو تراث تھی، یعنی ذخیرہ جو لٹریچر، اسلامک لٹریچر تھا، وہ اتنا زیادہ وہ دریا میں بہایا گیا، دجلہ میں، کہ کئی دن جو ہے وہ وہاں اس کی سیاہی سے پانی کا رنگ جو ہے وہ متغیر رہا، یعنی کالا ہو گیا تھا۔ اتنی زیادہ اسلامی تراث اس کو برباد کرنے میں یہ نہ صرف خوش رہے بلکہ یہ پیش تھے، ان دشمنوں کے ساتھ مل کے یہ سارے اقدامات کر رہے تھے اسی حکومت کے خلاف جس حکومت کی مدح میں یہ ان کے شاعر شعر پڑھتے رہے تھے، ان کی چاپلوسی میں شعر پڑھ کے ان بادشاہوں کو خوش کرتے رہے تھے۔ اور یہ سارا کچھ صرف اور صرف بظاہر تھا، تقیۃً تھا، کیونکہ اگر یہ مخلص ہوتے تو بعد میں ان کی حکومتوں کا ساتھ دیتے، اور غیر مسلم جو تھے، جو اسلام پر حملہ آور ہوئے اور اسلامی حکومت کو ختم کرنے کا سبب بنے اور اتنی زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ نہ ملتے۔ اس کا مطلب ہے، صاف ہے کہ یہ کبھی بھی اسلامی حکومتوں کے ساتھ مخلص نہیں رہے، بلکہ اپنے فائدے کے لیے ایسا یہ کرتے رہے تھے۔ تو اتنی زیادہ جو کتابیں ہیں، وہ ایک تو ہے کہ جو شرعی امور کے متعلق کتابیں تھیں وہ تو ہوئی بہت سی، یعنی علم، ادب، فنون کے حوالے سے جو کتابیں ہیں جن کا ہمارے اور ان کے مابین کوئی اتنا تنازع نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے وہ اس کو ختم ہونے پر خوش ہوتے، لیکن صرف اس لیے چونکہ وہ اہل السنہ کی طرف سے تھا وہ ذخیرہ جو لکھا گیا تھا اور جو کتابیں ترتیب دی گئی تھی، اس لیے ان کی تباہی پر بھی یہ لوگ خوش ہوئے۔ خیانات العلقمی وابن ابی الحدید۔
وقد اشترك مع شيخ الشيعة النصير الطوسي في ارتكاب هذه الخيانة العظمى زميلان له، أحدهما وزير شيعي وهو محمد بن أحمد العلقمي، والآخر مؤلف معتزلي أكثر تشيعا من الشيعة وهو عبد الحميد بن أبي الحديد اليد اليمنى لابن العلقمي، وقد عاش عدوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شحن به شرحه الخبيث لكتاب نهج البلاغة من الأكاذيب التي شوهت تاريخ الإسلام. ولا يزال ينخدع بها من يجهلون حقائق ماضي الإسلام ودخائله حتى من أذكياء أفاضلنا ومؤلفينا. إن ابن العلقمي الذي قابل بالخيانة والغدر تسامح الخليفة المستعصم وكرمه باتخاذه إياه وزيرا له، نزع به عرق الخيانة واللؤم بما جزى به إحسان من أحسن إليه. ولا تزال الشيعة إلى هذه العصور المتأخرة تتلذذ بالشماتة وتتمتع بالعداوة للإسلام بما حل به في نكبة هولاكو. من شاء فليقرأ ترجمتهم للنصير الطوسي في جميع كتب التراجم التي ألفوها، وآخرها روضات الجنات للخونساري، فهو مليء بمدح السفاحين والخونة والشماتة بما وقع يومئذ للإسلام، والتشفي من ضحايا تلك النكبة من خاصة وعامة، والسرور بما جرى من الذبح العام للمسلمين والمسلمات حتى الأطفال والشيوخ، مما يخجل أن يظهر سروره به أعدى الأعداء وأقسى الوحوش قلبا. کہتے ہیں کہ یہ جو اسلامی حکومت کے خلاف ایک سازش ہوئی تھی، اس میں مشہور شیعہ شیخ نصیر طوسی شامل تھا، جس کا ذکر پہلے بھی ہوا ہے کہ وہ پہلے عباسی خلیفہ معتصم کے لیے شیر کہا کرتا تھا، اس کو خوش کرنے کے لیے، چاپلوسی کے لیے، تو بعد میں یہ ہلاکو اور دوسرے دشمنان اسلام کے ساتھ شامل ہوا اور ان کے ساتھ مل کے اس نے مسلمانوں کا نقصان کیا۔ تو اس کے ساتھ دو اور لوگ بھی تھے، ایک شیعی وزیر تھا محمد بن احمد العلقمی، یہ بھی وزیر تھا اس حکومت میں، عباسی خلیفہ کی حکومت میں۔ تو عباسی خلیفہ نے اس پر احسان کیا کہ اس کو وزیر بنایا، لیکن اس نے اس احسان کا بدلہ بغاوت سے یا ان کی جڑیں کھوکھلے کر کے، دشمن کو مضبوط کر کے یا دشمن کے ساتھ شامل ہو کے اس نے یہ بدلہ دیا۔ اسی طرح ایک عبد الحمید بن ابی الحدید، یہ شخص تھا جو ابن القمی کا دایاں رائٹ ہینڈ تھا، تو یہ بھی صحابہ کا دشمن تھا۔ اس نے بلکہ اپنی جو کتاب نہج البلاغہ کی شرح، وہ جو شرح ابن ابی الحدید، اس میں اس نے جو کچھ لکھا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی کتنی عداوت اور دشمنی اس کے دل میں تھی۔ اس نے اپنی کتاب کو جھوٹی روایات جو صحابہ کرام کے خلاف اس نے گھڑی، اس سے بھر دیا ہے۔ تو ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگ ایسے جو بڑے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، بڑے اعلیٰ مرتبہ میں فائز بھی ہوتے ہیں اہل سنہ میں سے، وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، ان لوگوں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اتفاق و اتحاد چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ اتفاق و اتحاد ہونا چاہیے۔ تو ان کے لیے مثال ہے ابن العلقمی کی اور اس کے جو ساتھیوں کی، کہ کس طرح انہوں نے حکومت میں شامل ہو کر حکومت کی چاپلوسیاں کر کے بھی بعد میں اسی حکومت کو دھوکہ دیا، بلکہ بعد میں بھی جو شیعہ ہیں اس بات پہ خوش ہیں، ہلاکو کی جو تباہیاں ہیں، جو امت مسلمہ کا اس نے نقصان کیا، جو لوگ قتل ہوئے اس کے ہاتھوں، اور جو اس وقت اسلامی تراث جو ہے وہ ضائع ہوئی، سمندر میں ڈالی گئی، ضائع کی گئی، اس پر آج بھی یہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اس کی اگر دلیل چاہیے تو وہ جو ان کا شیعہ نصیر طوسی تھا، اس کے حالات جو زندگی ہیں وہ آپ ان کی کتابوں میں پڑھیں کہ آج بھی اس کو وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، باوجود اس کے یہ کارنامے بھی لکھے ہیں کہ اس نے یہ کیا مسلمانوں کے ساتھ، اور پھر اس پر خوش بھی ہیں اور اس کو ایک اعلیٰ مرتبے پہ فائز بھی کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے روضات الجنات ایک کتاب ہے خونساری کی، جس میں اس نے یہ جو ہلاکو اور اس طرح کے دیگر لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خون سے کھیلا، تو ان کی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں، اور اس دن مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس موقع پر اس پہ خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اور یہ ایسی یعنی بدبختی ہے کہ کوئی کتنا بھی دشمن ہو، بڑے سے بڑا دشمن اور بڑے سے بڑا آپ کا مخالف،
وہ بھی ایسی بات پہ خوش نہیں ہو سکتا. آپ کی کسی سے دشمنی ہو، کسی سے عداوت ہو جتنی بھی، اور اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو آپ کا دل بھی پسیج جاتا ہے. تو آپ کا کسی کے ساتھ بہت بڑا جھگڑا ہے، بہت بڑی لڑائی ہے، لیکن اس کی بہت ہی بے رحمی سے اس کی موت ہو جاتی ہے، تو آپ بھی کہتے ہیں کہ چلے ہمارا اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن یہ بہت برا ہوا ہے، بہت یعنی ہمارا دل غمگین ہوا ہے اس موقع پر. تو وہ کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑے دشمن بھی ایسی جو ہولناکی اور تباہی ہے اس پر کبھی خوش نہیں ہو سکتا اپنے مخالف کی، لیکن یہ لوگ خوش ہیں اس پہ اور ایسے لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں جنہوں نے ایسا کیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے یہ مسلمانوں کے مخالف لوگ ہیں. لقد طال هذا الموضوع مع الحرص على اختصاره والاقتصار فيه على النصوص المقتطفة من أوثق الكتب الشيعية، ولنختمه بنص آخر يتعلق بموضوع التقريب، ليعلم كل مسلم إمكان التقريب بين أبناء الطوائف والمذاهب الأخرى واستحالته مع الشيعة على الخصوص، وذلك اعترافهم الصريح الآتي بيانه. نقل الخنساري مؤرخ أعلام الشيعة في كتابه روضات الجنات عند ترجمته المطولة للنصير الطوسي أن من جملة كلامه الحقيقي الرشيق والصادر عن مصدر الحق والتحقيق قوله في تعيين الفرقة الناجية من الفرق 73 وأنها الإمامية. قال: إني اعتبرت جميع المذاهب ووقفت على أحوالها وفروعها فوجدت من عدا الإمامية مشتركة في الأحوال المعتبرة في الإيمان، وإن اختلفوا في أشياء يتساوى إثباتها ونفيها بالنسبة إلى الإيمان. ثم وجدت أن الطائفة الإمامية يخالفون الكل في أحوالهم، فلو كانت فرقة ممن عداهم ناجية لكان الكل ناجين، فدل على أن الناجية هو الإمامية لا غير. کہتے ہیں کہ یہ موضوع باوجود اختصار کی کوشش کے تھوڑا لمبا ہو گیا ہے، اگرچہ اس میں ہم نے جو معتبر ترین کتابیں ہیں انہی کے اقتباسات پیش کرنے پر اکتفا کیا ہے. تو آخر میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس موضوع سے متعلق ایک بات ہے، جو موضوع کہ شیعہ سنی اتحاد ہونا چاہیے، ان کا اتفاق ہونا چاہیے، اختلافات ختم ہونے چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بات جو اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کے ساتھ آپ اتفاق کرنا چاہیں، کسی بھی دوسرے مذہب کے ساتھ، مسلک کے ساتھ نہیں، مذہب کے ساتھ، تو وہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ آپ ان کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کریں، کیونکہ انہوں نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں جو اپنا عقیدہ اور نظریہ بیان کیا ہوا ہے، اس کی موجودگی میں اتفاق اور اتحاد ممکن نہیں. وہ کہتے ہیں کہ خونساری نے، جو کہ شیعہ لوگوں جو اعلام ہیں، ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں یا بڑے بڑے ان کے کارنامے کرنے والے لوگ، ان کی تاریخ مرتب کرنے والا مورخ ہے، اس نے نصیر طوسی جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے، اس کے بڑے لمبے حالات زندگی درج کیے ہیں، اور اس میں اس کا ایک قول اس نے نقل کیا ہے، جو کہ اس نے اس حوالے سے نقل کیا کہ جو امامیہ ہیں، شیعہ امامیہ، وہی فرقہ ناجیہ ہیں، اور یہی بات اس کی درست ہے. اس سیاق میں اس نے کہا کہ میں نے نصیر طوسی نے کہا کہ میں نے دنیا کے سارے مذاہب کا بغور جائزہ لیا ہے، اور ان کے احوال اور ان کے اصول و فروع کو میں نے کھنگالا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ امامیہ کے علاوہ باقی سارے لوگ، چاہے وہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں یا اسلام کا دعویٰ کرنے والے نہیں، یعنی غیر مسلم ہیں، سب کے جو اصول ہیں وہ مشترک ہیں. ایمان کے حوالے سے سب ایک جیسے ہیں، یعنی ایمان کے حوالے سے ان میں کوئی فرق نہیں. اہل سنہ ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، بدھ مت ہوں، جو بھی سارے میں نے مذاہب دیکھے ہیں. اگر ان کا کبھی اختلاف ہوتا بھی ہے تو وہ ایسی چیزوں میں جن کا ایمان میں کوئی دخل نہیں، یعنی ایمان کے حوالے سے وہ سارے ایک جیسے ہیں. کفری اختلاف ہوگا ان کا آپس میں. تو جو امامیہ ہیں وہ ان سب کی ہر طرح سے مخالفت کرتے ہیں، یعنی اہل سنہ ہوں یا باقی مذاہب والے ہوں، سب سے امامیہ کا اختلاف ہے. امامیہ کے علاوہ باقی سارے ایک ہیں، ان کا ایمان بھی ایک ہے، ان کے اندر جو اختلاف ہے وہ فروعی ہے. امامیہ کا باقی سب لوگوں سے اختلاف وہ اصولی ہے. تو اس لیے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ امامیہ ہی فرقہ ناجیہ ہے، کیونکہ اتنا اصول کا اختلاف ہونے کے باوجود اگر باقیوں کو بھی فرقہ ناجیہ کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شیعہ امامیہ پھر فرقہ ناجیہ نہیں ہے. تو لازمی نتیجہ ہے کہ ایک ہی جو وہ فرقہ ناجیہ ہوگا اور وہ شیعہ امامیہ ہیں، ان کے علاوہ باقی سارے
وہ جہنمی ہیں، باقی سارے اہل الضلال ہیں۔ النجاة لا تكون إلا بولاية آل البيت. قال الخنساري وقال السيد نعمة الله الموسوي بعد نقله لهذه العبارة: تحريره أن جميع الفرق المطبقون على أن الشهادتين وحدهما مناط النجاة، تعويلا على قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أما هذه الفرقة الإمامية فهم مجمعون على أن النجاة لا تكون إلا بولاية أهل البيت إلى الإمام الثاني عشر والبراءة من أعدائهم، أي من أبي بكر وعمر إلى آخر من ينتمي إلى الإسلام من غير الشيعة حكاما ومحكومين، فهي مباينة لجميع الفرق في هذا الاعتقاد الذي تدور عليه النجاة. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نجات جو ہے وہ اہل بیت کی ولایت کو ماننے میں ہے، یعنی ائمہ معصومین کی ولایت کو ماننے میں نجات ہے، اس کے علاوہ نجات نہیں ہے۔ یعنی جنت میں تب ہی جائے گا جب وہ شیعہ ہوگا، امامیہ ہوگا، 12 اماموں کو مانے گا، ان کی خلافت کو منصوص مانے گا۔ اور اس حوالے سے بھی خونساری کا ایک اس کی عبارت ہے جو اس نے سید نعمت اللہ موسوی سے نقل کی ہے کہ جتنے بھی فرقے ہیں جو وہ سارے کے سارے یہ کہتے ہیں، یعنی امامیہ کے علاوہ، شیعہ امامیہ کے علاوہ باقی سارے فرقے، ان کا کہنا ہے، باقی سارے فرقے کہتے ہیں کہ نجات کا مدار شہادتین پر ہے، یعنی توحید و رسالت کی آپ گواہی دیں تو آپ نجات پا جائیں گے۔ یہ باقی سب کا مذہب ہے، سب کا ایمان ہے، جبکہ امامیہ یہ کہتے ہیں کہ توحید و رسالت کو ماننا یہ نجات کا سبب نہیں جب تک ولایت اہل بیت کو نہ مانا جائے، ائمہ معصومین کی ولایت کو نہ مانا جائے۔ تو اس لیے یہ جو امامیہ ہیں یہ ان دوسرے لوگوں سے بالکل مختلف ہے، ان کا اعتقاد بھی مختلف ہے، ان کا ایمان بھی مختلف ہے، اور صرف یہی نہیں کہ وہ اہل بیت کی ولایت کو مانیں، بلکہ نجات کے لیے جو صحابہ کرام ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر جو مسلمان ہیں وہ حاکم ہوں یا محکوم ہوں، ان پر تبرہ کرنا، ان سے برات کا اظہار کرنا، ان پر لعن طعن کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ جو بھی مسلمان ہو، شیعہ نہ ہو، اس سے برات کا اظہار کرنا، اس پر تبرہ کرنا، اس پر لعن طعن کرنا یہ بھی ضروری ہے، تب جا کے کوئی شیعہ امامیہ کی اس تعریف پر پورا اترتا ہے جس کے مطابق انسان نجات پا سکتا ہے۔ تو یہ ان کا نظریہ ہے۔ اب ایسے نظریے کے حوالے سے ہم کیسے اتفاق و اتحاد کر لیں، کس طرح اتفاق و اتحاد ہو جائے؟ الشيعة تخالف المسلمين في الأصول وليس فقط في الفروع، وقد صدق الطوسي والموسوي والخنساوي وكذب. صدقوا في أن فرق المسلمين متقاربة في الأصول ومختلفة في الأمور الثانية، ولذلك يمكن التفاهم والتقارب بين الفرق المتقاربة في الأصول، ويستحيل هذا التفاهم مع الشيعة الإمامية لأنها تخالف جميع المسلمين في أصولهم، ولا ترضى من المسلمين إلا بأن يلعنوا الجبت والطاغوت أبا بكر وعمر فمن دونهم إلى اليوم، وبأن يتبرؤوا من كل من ليس شيعيا حتى آل البيت من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللائي صاهره عليهن ذو النورين عثمان بن عفان والأموي الشهم النبيل العاصم بن الربيع الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم على منبر المسجد النبوي على ملأ من جميع المسلمين لما أراد علي أن يتزوج بنت أبي جهل ويجعلها ضرة لبنت ابن عمه فاطمة، فشكت ذلك إلى أبيها وأن تشمل البراءة الإمام زيد بن علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب وسائر آل البيت الذين لم ينضموا تحت لواء الرافضة في عقائدهم الملتوية التي منها ادعاء أن القرآن محرف، وقد زعموا ذلك في جميع عصورهم وطبقاتهم على ما نقله عنهم وسجله لهم نابغتهم العزيز عليهم الحبيب إلى قلوبهم الحاج مرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي في كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب الذي اقترف جناية كتابة كل سطر منه في جانب قبر الصحابي الجليل أمير الكوفة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي تزعم الشيعة أنه قبر علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. کہتے ہیں کہ شیعہ سے ہمارا جو اختلاف ہے وہ اصول کا ہے، فروع کا نہیں۔ آج بھی بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں، ابھی کچھ سال پہلے ہمارے ایک معروف خطیب ہیں، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ شیعہ کے سٹیج پہ کہ ہمارا شیعہ سے اختلاف ہاتھ باندھنے چھوڑنے کا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں، یہ تو بالکل غلط بیانی ہے، یہ تو دھوکہ بازی ہے نا امت کے ساتھ۔
کہ ہمارا ان سے اختلاف ہاتھ باندھنے چھوڑنے کا ہے، یہ تو فروعی مسئلہ ہے نا۔ اب مثال کے طور پر اگر قادیانی جو ہیں وہ ہاتھ نیچے باندھتے ہوں، ہم اوپر باندھتے ہوں، تو ہم یہ کہیں کہ قادیانیوں سے ہمارا اختلاف ہاتھ اوپر نیچے باندھنے کا ہے۔ ہاتھ وہ جہاں مرضی باندھ لیں، جب ختم نبوت کی ایک اساسی اور بنیادی چیز ہمارے درمیان مختلف ہے، تو اس کو چھوڑ کے یہ کہنا کہ ہاتھ باندھنے اور ہاتھ چھوڑنے کا یا پاؤں دھونے یا مسح کرنے کا ہمارا اختلاف ہے، تو یہ غلط ہے۔ اصل ہمارا اختلاف اصول میں ہے، فروع میں نہیں ہے۔ فروع کو تو ہم یہاں خاطر میں نہیں لاتے، اس کو تو ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے ان کے ساتھ جو بھی ہو۔ اصل ہمارا اصول کا اختلاف ہے۔ تو توسی، موسوی اور خنساوی کی جو پیچھے عبارتیں گزری ہیں وہ ایک اعتبار سے سچ ہیں اور ایک اعتبار سے جھوٹ ہیں۔ سچ اس اعتبار سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ شیعہ امامیہ کا اختلاف اصولی ہے، باقی سارے فرقے جو ہیں وہ شیعہ امامیہ سے مختلف ہیں اور وہ اختلاف اصولی ہے، اور کبھی بھی ان کے درمیان اتفاق اور اتحاد کی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ اصول میں اختلاف ہے۔ یہ بات ان کی درست ہے۔ اور وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے، اہل سنہ سے، جس طرح یہود کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ یہودی آپ سے اس بات سے راضی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ آپ یہ کام کر لیں۔ وہ تو راضی ہوں گے تب جب آپ ان کی منشا پوری کریں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب آپ ان کا پورا دین یعنی اعتقادات اور اعمال سارا کچھ مان لیں گے تب وہ آپ سے راضی ہوں گے، اس سے پہلے نہیں راضی ہوں گے۔ تو بالکل ایسے ہی یہ آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ جی اہل بیت سے محبت کا اظہار کر دیں، علی رضی اللہ عنہ سے، فاطمہ رضی اللہ عنہ سے، حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے، تو بس یہ آپ کے ہو جائیں گے، یہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے، یہ آپ کے قریب ہو جائیں گے، بلکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر لعنت بھی کی جائے، تب راضی ہوں گے جب ہم اہل بیت کو مانیں بھی اور صحابہ پر لعنت بھی کریں۔ وہ صحابہ اب جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ داماد بھی شامل ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے خامد بھی شامل ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، اور اموی یہ العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ بھی اموی تھے، یہ بھی، تو یہ ان سب پر لعنتیں کرتے ہیں۔ تو جب تک آپ ان پر نعوذ باللہ لعنت نہیں کریں گے تب تک یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، یہ نہیں مانیں گے کہ آپ اہل بیت کے محب ہو گئے، کیونکہ ان کے نزدیک اہل بیت کی محبت کی لازمی دلیل جو ہے وہ تبرہ ہے کہ باقی سارے صحابہ پر اور باقی جو ائمہ ہیں ان پر تبرہ کیا جائے۔ تو اسی طرح یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی جو برات ہے وہ امام زید جو کہ اہل بیت میں سے ہیں، وہ آل رسول میں سے ہیں، ان سے بھی برات کا اظہار کیا اور یہ کرتے ہیں، کس لیے کہ انہوں نے بھی ان کے جو گندے عقائد ہیں جس کی وجہ سے یہ رافضی کہلائے ہیں، تو ان کو انہوں نے قبول نہیں کیا، تو انہوں نے ان کو بھی چھوڑ دیا، یعنی انہوں نے تو اہل بیت یا رسول اللہ علیہ وسلم کی آل کا بھی لحاظ نہیں کیا، اپنے عقائد پر ان کے حوالے سے بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو یہ کیسے مطلب ہم سمجھ لیں کہ یہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، یا ہم کچھ لے دے کے چھوٹی موٹی یہ فروعی باتیں ہیں جن کو ہم حل کر لیں گے اور ہمارا اتفاق و اتحاد ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نوری تبرسی یہ ان کا بہت بڑا علامہ ہے، ان کو بہت بڑا وہ ان کے ہاں اس کا مقام ہے، تو اس نے جو چیزیں جو لکھی ہیں، جو کتاب لکھی، ایک ایک سطر جو ہے وہ جرم ہے، ایک ایک سطر جو ہے کفر پر مبنی ہے، اور وہ لکھی ہے ایک قبر کے پاس بیٹھ کے، جو قبر حقیقت میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی ہے، لیکن انہوں نے شیعہ نے اس کو نام دیا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ تو گویا کہ اپنے خیال میں انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی قبر پر بیٹھ کے اتنا بڑا جرم جو ہے، اتنی بڑی یعنی کفر ہے، اس کو درج کیا ہے۔ تو آپ کیا امید کر سکتے ہیں ان سے کہ یہ آپ سے کیا راضی ہو جائیں گے؟ آپ اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے ان کے ساتھ مل جائیں گے یا اتفاق کر لیں گے؟ إن الشيعة يشترطون علينا للتفاهم معهم ولرضاهم عن اقترابنا منهم أن نلعن معهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نبرأ من كل من ليس على دينهم حتى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم والصفوة المباركة من ذريته وفي طليعتها زيد بن زين العابدين، ومن على قدمه في استنكار منكرات الرافضة. وهذا هو الجانب الصادق من نص المنقول عن النصير الطوسي، وتبعه فيه السيد نعمة الله الموسوي ومرزا محمد باقر الموسوي الخنساني الأصبهاني، ولا يخالفهم فيه شيعي واحد من المتجاهرين بالتقية أو المستخفين بها.
تو شیعہ کا مطالبہ ہم سے یہی ہے ان کے ساتھ اتفاق و اتحاد کرنے کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر لعنت کریں، تب وہ ہم سے خوش ہو جائیں گے، تب وہ ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور صرف صحابہ کرام ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی 3 بیٹیاں ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کے خلاف بھی زبان درازی کریں، ان پر بھی تبرہ کریں، تب یہ راضی ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے جس طرح زید بن زین العابدین ہیں، تو وہ بھی ان کے نشانے پر ہیں، ان کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا، ان پر بھی تبرہ کرتے اور ہم سے بھی یہ مطالبہ کریں گے، تب خوش ہوں گے کہ ہم بھی ان پر تبرہ کریں۔ یہ صحیح بات ہے، سچی بات ہے، جس کا اظہار انہوں نے کر دیا ہے ان تینوں لوگوں نے، کہ یہ انہوں نے سچ کہہ دیا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں اور ایسا کرنے والوں کو ہی ہم اپنے قریب کریں گے، اور یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، اور یہی ہمارے نزدیک جنتی راستہ ہے، اور اس کے خلاف جو بھی ہے وہ جہنمی ہے۔ یہ ان کا جو عقیدہ ہمارے سامنے آیا، یہ انہوں نے سچ بولا ہے، اور کوئی بھی ایک شیعہ دنیا میں ایسا نہیں ہے اثنا عشریہ میں سے جو ان کی بات کی مخالفت کرے، چاہے وہ تقیہ کا اظہار کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ اس کا رد نہیں کرے گا۔ ویسے کہے گا کہ ہم ایسے نہیں، ہم ایسے نہیں۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ ان کی بات کا رد کرو، کہو کہ انہوں نے کفر بکا ہے، تو وہ کبھی بھی ایسا کریں گے نہیں۔ قرآن کے حوالے سے آپ انہیں پوچھیں، کہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، تو آپ کہیں کہ جس نے قرآن کی تحریف ثابت کرنے کے لیے کتاب لکھی ہے اب اس کو کافر کہو، تو کبھی بھی اس کو نوری تبرسی کو کافر نہیں کہیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تقیہ ظاہر کریں یا نہ کریں، وہ اس بات میں ایک جیسے ہیں، اور وہ ایک ایک حرف سے ان کے جو لکھے ہوئے اس سے متفق ہیں۔ وأما الذي كذبوا فيه فهو ادعاؤهم أن مجرد النطق بالشهادتين هو مناط النجاة في الآخرة عند غير الشيعة من المسلمين، ولو كانت لهم عقول أو معرفة لعلموا أن الشهادتين عندنا عنوان الدخول في الإسلام، وقائلها حتى لو كان حربيا يصير معصوم الدم والمال في الدنيا. أما النجاة في الآخرة فبصحبة الإيمان، وإن للإيمان كما قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وليس منها حتى التصديق بوجود ثاني عشرهم، فإنه شخصية موهومة نسبت كذبا للحسن العسكري الذي مات عن غير ولد، وصف أخوه جعفر تركته على أنه وصف أخوه جعفر تركته على أنه لا ولد له. وللعلويين السجل مواليد يقوم عليه نقيب في تلك الأزمان لا يولد منهم مولود إلا سجل فيه، ولم يسجل فيه للحسن العسكري ولد. ولا يعرف العلويون المعاصرون للحسن العسكري أنه مات عن ولد ذكر، ولكن لما مات الحسن العسكري عقيما ووقفت سلسلة الإمامة عند أتباعهم الإماميين، رأوا أن المذهب مات بموته وأصبحوا غير إماميين لأنهم لا إمام لهم۔ تو جو انہوں نے سچ بات کہی تھی وہ اپنے عقیدے کا اظہار کیا تھا کہ واقعی ان کے اصول الگ ہیں، وہ اہل السنہ کو اپنے علاوہ سب کو وہ جہنمی سمجھتے ہیں، اور اگر وہ اتفاق و اتحاد چاہتے ہیں تو انہی بنیادوں پہ۔ اور جو انہوں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اہل السنہ توحید اور رسالت کو کی گواہی کو صرف کافی سمجھتے ہیں نجات کے لیے، جبکہ ہم امامیہ جو ہیں وہ ائمہ معصومین کی ولایت کو بھی فرض سمجھتے ہیں، اس پر ایمان لانا بھی۔ تو یہاں انہوں نے جھوٹ بولا اہل السنہ کے حوالے سے کہ اہل السنہ صرف شہادتین کا نطق کرنا، یعنی ان کو بولنا ضروری نہیں سمجھتے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر توحید و سنت کی گواہی زبانی دے دے تو کامیاب ہو جائے گا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ باقی جو لوازم ہیں توحید و سنت کی گواہی کے وہ بھی ضروری ہیں، تب کسی کا ایمان درست ہوگا۔ یہ توحید و سنت کی گواہی تو صرف زبانی طور پر کو دے گا تو دنیاوی طور پر اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گی، لیکن اخروی کامیابی صرف گواہی پر جو ہے وہ موقوف نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان جو ہے اس کے فرائض ہیں، شرائع ہیں، حدود ہیں، سنن ہیں، یعنی ایمان ان چیزوں کا، یعنی اعمال کا بھی نام ہے، عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال کا بھی نام ہے۔ جو ان پر عمل کرے گا
تو اس کا ایمان کامل ہو جائے گا، اور جو ان کو مکمل نہیں کرے گا اس کا ایمان ناقص رہ جائے گا۔ تو اہل سنہ کا صحیح جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ توحید و سنت کی گواہی کے ساتھ ساتھ اعمال بھی، وہ توحید و سنت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، اور صرف تصدیق جو ہے وہ کافی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنہ کا جو عقیدہ ہے اس میں ان کے 12ویں امام کی تصدیق کرنا بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ ہم تو اس کو ایک موہوم، یعنی اپنے ذہن میں خیال میں ایک بنائی ہوئی افسانوی شخصیت سمجھتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات تو دلائل کے ساتھ ثابت ہے کہ حسن عسکری کے بیٹا کے بارے میں کہتے ہیں کہ حسن عسکری جو ہے وہ ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا، اور وہ پھر ابھی غار میں ہے یا اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حسن عسکری کا بیٹا پیدا نہیں ہوا، ان کی اولاد ہی کوئی نہیں تھی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کے بھائی جعفر نے ان کا سارا جو ان کی وراثت، اس کا ترکہ سارا لے لیا تھا اس بنیاد پہ کہ ان کی اولاد کوئی نہیں، کیونکہ اولاد نہ ہو تو وہ بھائی کے پاس چلی جاتی ہے نا، وہ سارا بطور اسبا اس کو مل جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے اگر ان کا بیٹا ہوتا تو بھائی ان کی وراثت کا اکیلا حقدار نہیں بنتا، بلکہ بنتا ہی نہ بیٹے کی موجودگی میں۔ تو بھائی نے سارا ترکہ لے لیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی کوئی اولاد تھی ہی نہیں۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ وہاں اس خاندان میں ایک رجسٹر تھا پیدائش والا، جس میں ہر پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں درج کیا جاتا کہ فلاں کے گھر فلاں بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن اس رجسٹر میں بھی حسن عسکری کا کوئی بچہ درج نہیں کیا گیا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حسن عسکری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب اولاد ہی نہیں ہے تو پھر اس اولاد کو جو ہوئی ہی نہیں کبھی، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ پیدا ہو کر پھر غار میں چلا گیا اور پھر اس نے آنا ہے، تو یہ ساری افسانوی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اصل میں ہوا کیا، کیوں انہوں نے ایسا کیا، ضرورت کیا پیش آئی کہ ایک موہوم یعنی ایک فرضی کردار بنایا جائے اور اس کو غار میں رکھا جائے اور بعد میں یہ عقیدہ رکھا جائے اور پھیلایا جائے۔ اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسن عسکری کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تو ظاہر ہے سلسلہ امامت ان کے ہاں منقطع ہو گیا، کہ جب وہ فوت ہو گئے حسن عسکری تو اس کے بعد ان کی اولاد ہی نہیں تھی، امامت کہاں گئی؟ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ ہمارا تو مذہب جو امامیہ مذہب ہے یہ تو امامت پہ کھڑا ہے، اور امامت ختم ہوگی تو ہمارا مذہب ختم ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسا کردار گھاڑ لے کہ بعد میں لوگوں کو ہم بتائیں کہ جی امامت ابھی جاری ہے اور اگلا امام جو ہے ذرا وقفے سے آئے گا، وہ غار میں چھپا ہوا ہے۔ یہ اس لیے انہوں نے ایک افسانوی کردار گھڑا اور لوگوں میں وہ بات پھیلا دی۔ انشقاق النصيرية فاخترع لهم شيطان من شياطينهم يسمى محمد بن نصير من موالي بني نمير فكرة أن للحسن ولدا مخبوءا في سراديب بيت أبيه ليتمكن هو وزملاؤه من الاحتيال على عوام الشيعة وأغنيائهم بتحصيل الزكاة منهم باسم إمام موجود، وليواصل الادعاء كذبا أنهم إمامية، وأراد أن يكون هو الباب لاسترداب الموهوم بين الإمام المزعوم وبين شيعته ويتولى جمع أموال الزكاة، فخالفه زملاؤه من سائر شياطين هذه المؤامرة وأصروا على أن يكون الباب رجل زيات أو سمان له أن يكون الباب رجل زيات أو سمان له دكان على باب بيت الحسن العسكري، وكان أهل بيت الحسن وأبيه يأخذون منه حاجتهم المنزلية۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جب ان کا آپس میں مشورہ ہوا کہ ہم نے مل کے ایک ایسا کردار بنانا ہے جس کی وجہ سے ہم نے لوگوں کو یہ باور کرانا ہے کہ ہمارے اندر امامت جاری اور ہمارا مذہب بالکل ٹھیک ہے اور چل رہا ہے، جب انہوں نے مشورہ کیا تو اس مشورے میں اختلاف کا شکار ہو گئے۔ مشورہ تو مل کے کیا تھا کہ ہم ایسا کردار گھڑیں گے اور وہ کردار گھڑ لیا، لیکن اس کے بعد محمد بن نصیر نامی ایک جو شخص تھا ان میں سے، اس نے وہ سارا جو ہے وہ جو مال حاصل کرنا تھا لوگوں سے کہ امامت ابھی جاری ہے اور امام موجود ہے لیکن چھپا ہوا ہے، تو اپنا مال لاؤ، زکوٰۃ لاؤ اور چیزیں، کیونکہ ان کے ہاں تو امامت کے بغیر دین نہیں چلتا تھا، تو دین کے سارے امور کھانے پینے کے معاملات وہ اسی سے منسلک تھے۔ تو محمد بن نصیر نے یہ کوشش کی کہ وہ میں امام اور
لوگوں کے درمیان میں دروازہ میں بن جاؤں، یعنی درمیانی شخصیت میں بن جاؤں، اور میں یہ دعویٰ کروں کہ امام اور لوگوں کے درمیان میں ہوں، آپ مجھے اپنی زکوٰۃ اپنے مال جمع کروائیں، اور باقی جب تک امام ظاہر نہیں ہوتا تب تک جو ذمہ داری ہے وہ میرے پاس ہے۔ اس بات پہ اس کے جو باقی ساتھی ہیں انہوں نے اختلاف کیا کہ نہیں بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ایسا شخص یہ ذمہ داری لے، امام اور لوگوں کے مابین دروازہ جو بننے کا دعوے دار ہے وہ ایسا شخص ہو جس کا وہاں جس کی کوئی دکان وغیرہ ہو، اس کی جو آمدنی ہونی ہے اس میں حصہ ہو باقاعدہ طور پر۔ اہل بیت حسن عسکری کے جو گھر والے ہیں اور ان کے جو والد ہیں ان سے وہ اپنے گھر کے اخراجات وغیرہ وصول کریں۔ کوئی ایسا شخص ہو جو دروازہ بننے یعنی درمیان میں ایک واسطہ یا وسیلہ بننے کا وہ شخص اہل ہے جو ایسا کرے۔ تو پھر جو محمد بن نصیر تھا اس نے انکار کر دیا کہ نہیں میں ہی بننا چاہتا ہوں۔ اس سے ان کا اختلاف واقع ہو گیا اور نصیریہ فرقہ جو ہے وہ بالکل الگ ہو گیا، جبکہ یہ کردار گھڑنے تک کہ حسن عسکری کا ایک بیٹا ہے اور وہ چھپا ہوا ہے اور وہ امامت کا آخری حقدار ہے اور امامت اس میں موجود ہے، اس دعوے تک سارے ایک تھے۔ اس کے بعد پھر جیسے ایک دربار بنائیں کمائی کے لیے، 2-3 لوگ مل کے کہیں کہ دربار کے بارے میں ہم پھیلائیں کہ یہاں کے بابا جی دفن ہیں، یہ خواب میں آئے ہیں بابا جی۔ تو یہ کیسے واقعات، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمارے ملک میں ہوئے ہیں کہ پہلے ایک پلان بنایا، پھر بعد میں اختلاف ہو گیا، وہ کسی نے اپنا دربار الگ کر دیا، دوسرے نے اپنا کر دیا، وہ کہتا ہے بابا جی یہاں ہیں، وہ کہتے ہیں بابا جی یہاں ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ اختلاف والا اس لیے بنا کہ معاملہ مال کا تھا، اور لوگوں کے جو یعنی عطیات یا ان کی زکوٰۃ جو امامت کے نام پہ اکٹھی کرنی تھی اس کا ذمہ دار کون ہوگا، اس ذمہ داری کے حوالے سے اختلاف ہوا، جس وجہ سے نصیریہ فرقہ الگ ہو گیا۔ اور وہ جب الگ ہوا تو ان کے عقائد ان سے بھی آگے چلے گئے، ویسے تو ان کے بھی کام نہیں لیکن نصیریہ کے اس سے بھی آگے چلے گئے، حتیٰ کہ یہ اب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، شیعہ اثنا عشریہ کہتے ہیں نصیریہ کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، اور وہ ان کو ایسا کہتے ہیں۔ فلما وقع هذا الاختلاف انفصل عنهم صاحب الاختراع وأسس مذهب النصيرية المنسوب إليه، وكان زملاؤه يريدون أن يجدوا حيلة لإظهار ثاني عشرهم المزعوم، وأن يتزوج ليكون منه ولد وأحفاد يتولون الإمامة ويستمر بهم مذهب الإمامية، ولكن تبين أن ظهوره سيدعو إلى التكذيب به من نقابة العلويين وجميع العلويين وبني عمومته من خلفاء بني العباس وأمرائهم، فزعموا أنه بقي في السرداب وأن له غيبة صغرى وغيبة كبرى إلى آخر هذه الأسطورة التي لم يسمع بمثلها ولا في أساطير اليونان، ويريدون من جميع المسلمين الذين أنعم الله عليهم بنعمة العقل أن يصدقوا هذه الأكذوبة ليتسنى التقريب بينهم وبين الشيعة، وهيهات هيهات إلا أن يتحول العالم الإسلامي كله إلى مارستان لمعالجة الأمراض العقلية، والحمد لله على نعمة العقل فإنها مناط التكليف وهي بعد صحة الإيمان أجل النعم وأكرمها۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوشش یہ کی نصیریہ نے کہ اس شخص کو ظاہر کر دیں، یہ دعویٰ کریں کہ جو شخص چھپا ہوا تھا آخری جو امام تھا وہ آ گیا ہے، یعنی 12واں وہ آ گیا ہے، اس کی وہ شادی کریں، آگے اس کے بچے ہوں تاکہ ان کا کاروبار امامت والا چلتا رہے، ان کا مذہب چلتا رہے۔ لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ جو خاندان کے اپنے لوگ ہیں، جو اہل بیت کے لوگ ہیں، وہ بہت سے اس چیز کا انکار کر دیں گے اور وہ اس سازش کو پکڑ لیں گے۔ کہ اولاد ہی نہیں تھی حسن عسکری کی تو آپ کہاں سے لے آئے، اور اس کی پھر شادی بھی کر دی اور پھر امامت کو چلا لیا۔ تو وہ جو یعنی آل رسول میں سے بنو عباس ہیں اور دیگر علوی ہیں، وہ سارے اس کے انکاری ہو جائیں گے تو یہ بھانڈا جو ہے نا وہ پھوٹ جائے گا چوراہے میں۔ اس لیے وہ پھر اس سے رک گئے، انہوں نے اسی میں عافیت محسوس کی کہ ابھی تک اس کو ایک عرصے تک غار میں ہی رہنے دیا جائے، یعنی جو ہم نے قصہ بنایا ہے کہ غار میں ہے وہ تو چل رہا ہے نا، اس کو چلنے دیا جائے، تاکہ اگر ہم اس کو ظاہر کریں اور لوگ اس کو جھٹلا دیں، ہمارے ہی بہت سے لوگ، تو وہ ہمارا کام خراب ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے پھر یہ غار میں رکھنے والی ایسی سٹوری اور ایسی داستان بنائی کہ ایسی جھوٹی داستانیں تو وہ
کہتے ہیں کہ یونان کی جو قصے کہانیاں اور اس طرح وہاں بھی ہمیں نہیں ملتی، یعنی شروع سے لے کر آج تک جتنی بھی قصے کہانیاں لوگوں نے وہ دیو مالائی قصے بنائے ہیں، جھوٹی قصے کہانیاں وہ جو دادیاں اپنے پوتوں کو سناتی تھیں یا اس طرح لوگ سناتے تھے، یا جو لوگوں نے ناولوں میں لکھی، تو ایسی کوئی کہانی جو ہے نا اس سے جھوٹی آج تک لکھی نہیں گئی، یہ سب سے جھوٹی داستان۔ تو انہوں نے ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے دیں، حالانکہ عقل والا شخص کیسے دھوکہ کھا سکتا ہے؟ ایسی بے بنیاد داستان اس کو کیسے مان سکتا ہے جس کو اللہ نے عقل دی ہے؟ ہاں ایک ہی صورت ہے کہ ساری زمین جو ہے وہ مینٹل ہاسپٹل بن جائے، یعنی سارے لوگ پاگل ہو جائیں اور وہ ہسپتال میں داخل ہو جائیں، ساری زمین ایسے لوگوں سے بھر جائے، تب ہی ایسی چیزوں کو مانا جا سکتا ہے یا ایسی چیزوں کو رائج کیا جا سکتا ہے۔ جب تک اللہ رب العزت نے عقل دی ہے، کسی کو شعور دیا ہے، اس وقت تک وہ اس بات کو نہیں مان سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، ایمان کے بعد ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور اس کے بعد عقل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی دولت ہے۔ تو جب تک یہ ہے ان جھوٹی داستانوں کی تصدیق نہیں ہو سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے جو شیعہ ہیں اور ملحد بنے ہیں اور آج بھی بن رہے ہیں۔ یہ جو مبشر زیدی وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، غالباً امریکہ میں ہے، تو وہ بھی شیعہ ہے اور وہ اقرار کرتا ہے، کہتا میں شیعہ ہوں۔ محرم آتا ہے، ویسے وہ کہتا قرآن، نعوذ باللہ، قرآن کریم کے خلاف بھی وہ لکھ رہا ہے، کہتا ہے قرآن کریم میں بھی ادبی غلطیاں ہیں، یعنی عربی لغت کے بھی خلاف ہے، بہت سے موقع وہ پیش کرتا ہے اور مستشرقین سے وہ مواد لا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور وہ خود کہتا ہے کہ میں کسی رب پر، کسی خالق پر ایمان نہیں رکھتا، اور یہ اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب محرم آتا ہے تو وہ پورا شیعہ ہوتا ہے اور وہ کربلا اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے، اور پچھلے دنوں میں ابھی اسی محرم کی بات، اس سے پوچھا گیا کہ بھی یہ کیا ہے، تم تو ملحد ہو، تم مانتے ہی نہیں، اللہ رب العزت کو نہیں مانتے، کربلا کہاں سے آ گئی؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھیے جی، میں تو شیعہ خاندان میں پیدا ہوا ہوں، شیعہ خاندان میں پیدا ہوا ہوں، تو میرے ذہن میں اگر کوئی مذہبی خیال آئے گا تو ظاہر ہے وہ شیعہ مذہب کے مطابق ہی آئے گا، تو میں شیعہ ہی ہوں گا، اس کے علاوہ میں کیا ہو سکتا ہوں؟ تو اسی طرح اس عقل سے دوری کی وجہ سے بہت سے لوگ جو یعنی جنہوں نے دنیاوی علوم پڑھ لیے، وہ اس مذہب سے دور ہوئے، اور اس مذہب سے دور نہیں ہوئے بلکہ اسلام سے دور ہو گئے، کیونکہ یہ مذہب تو اسلام تھا ہی نہیں، تو وہ انہوں نے سمجھا کہ یہی اسلام ہے، اس لیے اسلام سے بیزار ہو گئے۔ تو عقل جو بندہ بھی استعمال کرتا ہے، اللہ نے جس کو بھی عقل دی ہے، وہ ایسی داستانیں کبھی نہیں مان سکتا۔ گیارہویں امام 10ویں امام جو سے پہلے باپ اور صادق حسن، ان کا کیا رویہ ہے شیعہ کے ساتھ؟ دیکھیں جو روایات انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں وہ تو ساری من گھڑت ہیں، یعنی ان کی تو تصدیق ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ وہ راوی بھی جھوٹے ہیں، انہوں نے خود گھڑی ہیں ساری روایات، آگے لوگوں میں پھیلائی ہیں کہ ہمارے فلاں امام نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور جتنے بھی ان کے کفر ہیں ان کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی جہاں تک ان کا تعلق ہے تو سب سے پہلے امام جن کو وہ مطلب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پہلا امام مانتے ہیں، امام معصوم، تو ان کا کیا یعنی نظریہ تھا ان لوگوں کے بارے میں کہ کچھ لوگوں کو تو انہوں نے زندہ جلا دیا تھا، جیسے کہ صحیح بخاری میں بھی درج ہے اور باقی کتابوں میں بھی، اور وہ ایسے ہی زنادقہ تھے۔ اور پھر جس طرح علی رضی اللہ عنہ کا وہ قول بھی ثابت ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے بیٹے کی کتاب میں، جی مسائل میں ہے غالباً، انہوں نے کہا کہ جو شخص مجھے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر فضیلت دے گا، میں اس کو بہتان کی سزا دوں، افتراء کی سزا اس پر لاگو کروں، یعنی اس کو 80 کوڑے ماروں گا۔ ظاہر ہے اس دور میں بھی کچھ لوگ تھے ایسے جو ایسی باتوں کا اظہار کرتے تھے، تو علی رضی اللہ عنہ بھی ان کے بارے میں سخت تھے، ان کو سزائیں بھی دیں، اور بعد میں بھی ائمہ اہل بیت میں سے کسی سے ثابت نہیں کہ انہوں نے ایسے کسی عقیدے کا اظہار کیا ہو یا ایسے لوگوں کا ساتھ دیا ہو۔ اور جیسا کہ یہ امام زید کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ انہوں نے ان کی رافضیت والے عقائد کا انکار کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا اقرار کیا تھا،
تو انہوں نے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ تو کسی بھی ائمہ اہل بیت میں سے جن کا یہ نام لیتے ہیں یا جن کو یہ ائمہ معصومین کہتے ہیں، ان میں سے کسی سے بھی ان کے عقیدے کا ایک لفظ بھی ثابت ولاء المسلمين إن المسلمين يوالون كل مؤمن صحيح الإيمان، ويدخل في ذلك صالح آل البيت بغير حصر في عدد معين. وفي مقدمة صفوة المؤمنين الذين يوالونهم العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ولو لم يكن للشيعة من أسباب التكفير إلا مخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء العشرة من أهل الجنة لكفى. وكذلك يوالي المسلمون سائر الصحابة الذين قام الإسلام والعالم الإسلامي على أكتافهم، ونبت الحق والخير في تربة الوطن الإسلامي بدمائهم. وهؤلاء هم الذين كذبت الشيعة على علي وأبنائه فزعمت أنهم أعداء لهم، وقد عاشوا مع علي إخوة متحابين متعاونين، وماتوا إخوة متحابين متعاونين. وما أصدق ما وصفهم به الله عز وجل في سورة الفتح من كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فقال فيهم عز من قائل أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقوله في سورة الحديد ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وهل يخلف الله وعده. وقال فيهم في سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس. مسلمان جو ہیں وہ سب مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے نیک جذبات رکھتے ہیں، اور ان سب مسلمانوں میں بلاولا اہل بیت کے جو افراد ہیں جو نیک تھے وہ شامل ہیں۔ جب ہر مسلمان کے ساتھ ہماری محبت ہے، ہر مومن کے ساتھ محبت ہے، تو اہل بیت کے افراد تو اس محبت کے بلاولا حقدار ہیں۔ اس لیے ہمارے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں کہ ہم اہل بیت کی تنقید کریں یا ہم ان کی فضیلت کا انکار کریں۔ تو جتنے بھی اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے جتنے بھی نیک لوگ گزرے، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے تھے ان سے ہم محبت کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرام ہیں، خصوصاً عشرہ مبشرہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ہی مجلس میں جو 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی، تو اگر کہتے ہیں کہ ان کے کفر کی اور کوئی بھی دلیل نہ ہو، اس مذہب کے ماننے والوں کے کفر کی اگر کوئی بھی دلیل نہ سوائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن 10 کو ایک ہی موقع پر جنتی کہہ رہے ہیں، یہ ان کو نعوذ باللہ ایمان سے بھی خارج سمجھتے ہیں، ان میں سے اکثریت کو، تو ان کے کفر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر دی نا، آپ کی تکذیب کر دی، تو ان کے کفر کے لیے یہی کافی ہے۔ تو اہل سنہ جو ہیں وہ تو سارے مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں کہ اسلام جن کے ذریعے پھیلا، اور دنیا میں جہاں بھی خیر اور حق ہے انہی کی وجہ سے وہ موجود ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ شیعہ نے اپنے ائمہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے کہ یہ ان کے دشمن تھے، ائمہ ان کے دشمن تھے، صحابہ کے، اور صحابہ ان ائمہ کے دشمن تھے۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا ہے، حالانکہ یہ ائمہ جو ہیں، جو جن کو یہ ائمہ معصومین کہتے ہیں، یہ بھی صحابہ کرام کے ساتھ، خلفائے راشدین کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہے، اور ان کا تعامل رہا۔ خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی وزیر مشیر رہے ان کے، اور تعاون کرتے رہے ان کی خلافت اور حکومت میں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی ان کی تعریف یہ کی ہے کہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں تو بہت نرم دل ہیں۔ اسی طرح سورہ حدید میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو پہلے ایمان لانے والے، پہلے یعنی السابقون الاولون، وہ بھی، اور جو بعد میں جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی بعد میں ایمان لائے، وہ سارے کے سارے، اگرچہ ان کے مراتب میں فرق ہے، جو شروع میں اسلام لے آئے تھے، ایمان قبول کر لیا تھا، انہوں نے اس دور میں فتح سے پہلے جہاد کیا۔ فتح سے مراد فتح مکہ بھی ہے، اور فتح سے مراد صلح حدیبیہ بھی ہے۔ تو صلح حدیبیہ یہ زیادہ راجح ہے اس فتح سے مراد، کیونکہ فتح مکہ کا سبب بھی یہی صلح حدیبیہ والا واقعہ بنا تھا۔ تو صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والے اور بعد میں ایمان لانے والے، اگرچہ ان کے مراتب مختلف ہیں، پہلے خرچ کرنے والے، پہلے جہاد کرنے والے، ان کے مراتب، ان کا مقام زیادہ ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ رب العزت نے سب کو جنت کا وعدہ دیا ہے۔ تو یہ ساری جو آیات ہیں، تو اللہ کا جو وعدہ ہے وَهَلْ يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ وَهَلْ يُخْلِفُ اللَّهُ وعدہ،
کہ اللہ رب العزت اپنے وعدے کی کوئی خلاف ورزی کرے گا؟ اللہ رب العزت تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو، تو آج ہم اس کو اپنے اوپر فٹ کر رہے ہوتے کنتم خیر امت، کہ یہ ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، حالانکہ جن کی موجودگی میں یہ آیت نازل ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پڑھ کے سنائی کہ کنتم خیر امت، ان کی خیر اور ان کی بھلائی کا کیا عالم ہوگا، ان کے ایمان کی کیا کیفیت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابو بکر عمر عثمان علی سارے صحابہ کہ کنتم خیر امت۔ تو قرآن کریم کی ایسی گواہیوں کے بعد بھی یہ لوگ جھوٹ باندھتے ہیں اور صحابہ اور اہل بیت میں تفریق کرنے کی اور ان کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنانے کی سازش کرتے ہیں، لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں۔ إن من محبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لإخوانه الثلاثة الخلفاء قبله أن سمى أبناءه بعد الحسنين وابن الحنفية بأسمائهم، فمن أولاد علي بن أبي طالب ولد سماه أبا بكر، وآخر سماه عمر، وثالث سماه عثمان، وزوج ابنته أم كلثوم الكبرى لعمر بن الخطاب، وبعد شهادته تزوجها ابن عمها محمد بن جعفر بن أبي طالب، فمات عنها فتزوجها أخوه عون بن جعفر، فماتت عنده عبد الله بن جعفر ذي الجناحين ابن أبي طالب، سمى أحد بنيه باسم أبي بكر، وسمى ابنا آخر له باسم معاوية، ومعاوية هذا أي ابن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب سمى أحد بنيه باسم يزيد، لأن البعض يرى أن يزيد كانت سيرته صالحة، كما شهد له بذلك محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب۔ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کی آپس میں محبت یہ ثابت شدہ حقیقت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ باقی خلفائے ثلاثہ جو ہیں ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ ان سے بھی محبت رکھتے تھے۔ اس محبت کی دلیل یہ ہے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یا ان کی خلافت دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھے، ایک کا نام ابو بکر رکھا، ایک کا عمر، ایک کا عثمان، اور پھر بعد میں علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بھی کیا تھا، یہ بھی ان کے عہد خلافت میں ہوا اور ان کی خلافت بھی دیکھی، بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا، اور پھر بعد میں یہی جو بیٹی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا نکاح پھر اہل بیت کے افراد میں سے محمد بن جعفر سے ہوا، پھر ان کی وفات کے بعد عون بن جعفر سے ہوا، اور پھر یہ جو اہل بیت کے افراد ہیں انہوں نے معاویہ تک کے نام بھی رکھے، ابو بکر و عمر بھی نام رکھے اور معاویہ بھی نام رکھا، اور یہ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کا یعنی ان کے خاندان میں، اور پھر ان کا جو بیٹا تھا اس کا اپنے بیٹے کا نام یزید بھی رکھا، کیونکہ اہل بیت بھی جیسا کہ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ یزید کو اچھی سیرت والا شخص سمجھتے تھے، اس کے بارے میں جو باتیں پھیلائی گئیں وہ اس کا انکار کرتے تھے، جیسا کہ آگے روایت البدایہ والنہایہ کے حوالے سے آ رہی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام کے مابین، خصوصاً سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور باقی خلفائے راشدین کے مابین کوئی اختلاف اور کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اگر دشمنی ہوتی تو دشمن یا نعوذ باللہ وہ ایمان والے نہ ہوتے یا کھرے نہ ہوتے، تو ایسے لوگوں کے نام پہ کوئی کیوں نام رکھے گا؟ اور اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ نام اصلی لینے کی بجائے علی اصغر، علی اکبر اس طرح کے نام لینا شروع کر دیے، تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ علی رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر و عمر ہیں، اس لیے انہوں نے علی اصغر اور علی اکبر کہنا شروع کر دیا۔ اور ہمارے بھی واعظین ہیں وہ محرم میں تقریباً شیعہ ہی بن جاتے ہیں، وہ بھی علی اصغر علی اکبر ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے واقعی ان کا بیان کردہ واقعہ ہی بیان کرنا ہے تو کم از کم جو علی اصغر علی اکبر کا اصلی نام ہے وہ تو لوگوں کو بتائیں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کوئی سنی ہیں۔ تو ایک تو ان کے رنگ میں رنگا ہوا واقعہ کربلا، وہ جو جھوٹ طوفان انہوں نے بیان کیا، ان کے ذاکروں نے جس طرح بیان کیا، وہ ایک ایک لمحے کی رپورٹنگ کر رہے ہوتے، ایک ایک لمحے کی رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سب جھوٹ، نیزے پہ سر کو وہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے دوپٹے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی پیاس کی، کبھی کسی کی بھوک کی، کبھی کسی بچے کو تیر لگا ہوا وہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو سارے مطلب شیعہ کی گھڑنتے ہیں، تو وہ بھی بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس جرم میں بھی شریک ہو جاتے ہیں کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کا نام چھپاتے ہیں۔ تو
یہ نام کیوں چھپاتے ہیں؟ آپ ان سے پوچھیں گے علی اصغر علی اکبر، تو یہ کوئی نام تو نہیں نا، چھوٹا علی بڑا علی، تو نام کیا ہے؟ تو نام ابو بکر و عمر ملے گا۔ اسی طرح باقی جس طرح معاویہ تک کے نام اہل بیت کے افراد نے اپنے گھروں میں رکھے، اپنے بچوں کے رکھے، اگر یہ بری شخصیات ہوتی تو ان کے نام پہ کیوں لوگ نام رکھتے؟ فلو كانت البراءة التي يطالبنا بها الشيعة الآن ثمنا للتقريب بيننا وبينهم تتناول من يريدون منا أن نتناوله لاعتبر مخطئا إمامهم الأول علي بن أبي طالب في تسمية أولاده أبا بكر وعمر وعثمان، ولكان أكثر خطأ بتزويجه بنته من ابن الخطاب، ولكان محمد بن الحنفية كاذبا في شهادته ليزيد لما جاءه عبد الله بن مطيع داعية بن الزبير وزعم له أن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب، فقال له محمد بن علي بن أبي طالب كما جاء في البداية والنهاية ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة، فقال له ابن مطيع والذين معه إن ذلك منه كان تصنعا لك، فقال وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر، فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه، وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا إنه عندنا لحق وإن لم نكن رأيناه، فقال لهم أبى الله ذلك على أهل الشهادة، فقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولست من أمركم في شيء إلى آخره. فإذا كان هذا ما يشهد به ابن علي بن أبي طالب ليزيد، فأين هذه الحقيقة مما يريده الشيعة منا أن نكون عليه مع أبيه ومع من هم خير من أبيه ومن جميع خلق الله، أعني أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعمر بن العاص وسائر أعلام الصحابة الذين حفظوا لنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأوجدوا لنا هذا العالم الإسلامي الذي نعيش به وله. إن الثمن الذي يطالبنا به الشيعة للتقرب منهم ثمن باهظ نخسر معه كل شيء ولا نأخذ به شيئا، والأحمق من يتعامل مع من يريد أن يرجع عنه بصفقة المغبون. إن الولاية والبراءة التي قام على أساسها الدين الشيعي على ما قرره النصير الطوسي وأيده نعمة الله الموسوي والخنساري لا معنى لها إلا تغيير دين الإسلام والعداوة لمن قام على أكتافهم بنيان الإسلام. لقد كذبوا في أن فرقتهم هي الوحيدة الناجية التي تخالف الكل في أحوالها. وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کیسے برات کا اظہار کریں؟ شیعہ ہم سے کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سب صحابہ سے برات کا اظہار کریں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم مان لیں کہ یہ لوگ برے تھے اور ان سے برات کا اظہار کرنا چاہیے تو سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ جن کے امام اول، جن کو یہ امام اول مانتے ہیں، سب سے پہلے وہ خطا کار ٹھہریں گے۔ ان کے بقول وہ سب سے پہلے غلطی انہوں نے کی کہ انہوں نے اپنی اولاد کے نام ابو بکر عمر و عثمان رکھے۔ اگر یہ لوگ غلط ہوتے اور ان سے برات کرنا ہوتی، ان پر تبرہ کرنا ہوتا اور ان کے ایمان کا انکار کرنا ہوتا تو پھر علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے یہ کرتے اور ان کے نام پہ اپنے بچوں کے نام نہ رکھتے۔ اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اپنی بیٹی کا نکاح نہ کرتے۔ یہ بھی بڑی غلطی ہے کہ ایک شخص جس کے ایمان کا آپ لوگ انکار کر رہے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں۔ اور اس میں بھی اب جب یہ پھنس جاتے ہیں تو بڑی عجیب و غریب، میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا ان کی کتابوں میں کہ یہ جو علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں تو اس کو کیا سمجھتے ہیں، کیوں کیسے اس کو مطلب جسٹیفائی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بہت سے لوگ اور متقدمین تو تقریباً سارے اقراری ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح عمر رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ تو اکثر نے یہ جواب دیا کہ یہ نکاح کیا تھا کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بظاہر اسلام کے انکاری نہیں تھے، یعنی ظاہری طور پر تو مسلمان ہی تھے اور ان کو مسلمان ہی شمار کیا جاتا تھا، تو باطن کو تو علی رضی اللہ عنہ پھر نہیں جانتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عالم الغیب نہیں تھے، باطن کو نہیں جانتے تھے، چونکہ اسلام ظاہر کر رہے تھے یعنی مسلمان تھے، تو اپنی بیٹی کا نکاح ایسے شخص سے کیا جا سکتا ہے جو اسلام کا دعوے دار ہو۔ تو کم از کم عمر رضی اللہ عنہ کی تکفیر تو اس لحاظ سے بھی غلط ہو گئی نا، خود ان کے اصول کے مطابق۔ علی رضی اللہ عنہ نے بھی جب تکفیر نہیں کی عمر رضی اللہ عنہ کی، ان کے بقول بھی،
تو بعد والے کیسے کر سکتے؟ تو یہ پھر عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. تو کوئی بھی عقل مند جو ہے ان کی کہانیوں میں نہیں آنے والا، لیکن لوگ آ جاتے ہیں، یعنی جن کی عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی، وہ ان کی باتوں میں آئے ہوئے ہیں اور ان کے مذہب کو اپنائے ہوئے ہیں. اسی طرح محمد بن حنفیہ بھی جھوٹے قرار پاتے ہیں. اگر یزید کو لعنت کرنا، اس کو شرابی، زانی اور بدکار اور محرمات کی پامالی کرنے والا اور جس طرح کی یہ باتیں سناتے ہیں، اگر ایسا ہو تو محمد بن حنفیہ بھی مجرم قرار پاتے ہیں نعوذ باللہ، جو علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی ہیں، اور وہ اس کی صفائی دے رہے ہیں. جب لوگوں نے ان کے پاس آ کر کہا کہ وہ تو شرابی ہے، زانی ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، قرآن کی حکم عدولی کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سارا کچھ کرتے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا میں نے اسے دیکھا ہے، میں نے اسے نمازی پایا ہے، خیر کا طالب پایا ہے اور شریعت کی پیروی کرتے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہو. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ مجھے دکھا کر ان کو کیا فائدہ یا نقصان؟ میرے سے انہیں کیا امید تھی یا میرے سے کیا ڈر تھا کہ میرے سامنے وہ ایسی چیزیں ظاہر کرتے؟ تو کیا تمہیں اس نے خود بتایا؟ دیکھا تو نہیں، آپ نے مان لیا. کیا اس نے بتایا تمہیں کہ میں شراب پیتا ہوں؟ نہیں بتایا. تو جب اس نے بتایا نہیں اور آپ نے دیکھا نہیں، تو آپ کسی شخص کے بارے میں، خصوصاً مسلمان کے بارے میں ایسا جو گمان ہے یا ایسا دعویٰ ہے کیسے کر رہے ہیں؟ جبکہ کسی مسلمان کے بارے میں ہمیشہ حق کی گواہی دینی چاہیے، نہ حق گواہی نہیں دینا چاہیے. تو میں تمہارے ساتھ کسی طرح نہیں چل سکتا، اس کو برا کہنے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ سچے ہیں تو محمد بن حنفیہ جی وہ بھی غلط قرار پائیں گے. اگر یہ لوگ سچے ہیں تو علی رضی اللہ عنہ بھی غلط قرار پائیں گے. اگر لعنت، ملامت اور صحابہ پر یا اس پر شہادت حسین کا الزام لگا کر اس کو لعن طعن کرنا اگر جائز ہوتا تو پھر وہ ان لوگوں کو کرنا چاہیے تھا. تو محمد بن حنفیہ نے بھی نہیں کیا. تو ہم کیسے اس پر یا ان کے والد گرامی معاویہ رضی اللہ عنہ پر اور ان سے بھی جو کبار صحابہ ہیں، افضل الاعلیٰ ہیں ابو بکر عمر و عثمان رضی اللہ عنہم اور اشرف البشرہ، ہم کیسے ان پر نعوذ باللہ تبرہ کر دیں اور ان لوگوں کو خوش کر دیں اور ان کے ساتھ ہم قرب حاصل کریں یا ان کے ساتھ ہم اتفاق و اتحاد کریں؟ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. یہ جو سودا ہے یہ بالکل گھاٹے کا سودا ہے. اگر ہم اس قیمت پر ان کے ساتھ اتحاد اور صلح کریں گے، اور ظاہر ہے اسی قیمت پر وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ وہ نہیں کرنا چاہتے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو سراسر گھاٹا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو پھر بھی آپ اس کے ساتھ صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ خود اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. ہمیشہ صلح اس کے ساتھ ہوتی ہے جو دل سے مخلص ہو آپ کے ساتھ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ چلیں صلح کا ہاتھ بڑھانا چاہیے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں گے تو پھر خیر ملے گی، نقصان ختم ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے علماء نے، بڑے علماء نے صاف طور پر جو باتیں بتائی ہیں وہ ساری کی ساری بالکل درست ہیں اور ان کا مذہب اور ان کے عقائد یہی ہیں. تو ایسی جو حرکت ہم نہیں کر سکتے، ایسی قیمت پر ہم ان کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ صاف طور پر یہ کہہ دیا، جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ ان کا جو فرقہ ہے یعنی شیعہ امامیہ وہی ناجی فرقہ ہے، اور جو ان کا امامیہ فرقہ ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ باقی سارے جو اسلامی فرقے ہیں ان کے ہر حال میں مخالف ہیں، عقائد سے لے کر معاملات، عبادات تک، سب میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے الگ ہیں. تو پھر ایسے گروہ کے ساتھ کیسے ہماری صلح ہو سکتی، کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ انشقاق الإسماعيلية عنهم. إن الإسماعيلية مثلهم ويخالفون المسلمين في مثل ما تخالفهم فيه الشيعة الإمامية إلا في تعيين بعض أسماء آل البيت الذين يوالونهم. فالإمامية توالي كل الذين يواليهم الإسماعيليون إلى جعفر الصادق ويفترقون بعده، فالإمامية توالي موسى بن جعفر ومن تسلسل عنه، والإسماعيلية توالي إسماعيل بن جعفر ومن تسلسل عنه. والغلو الذي جنحت إليه الإسماعيلية من إسماعيل فمن بعده قد حسدتها عليه الإمامية من أيام الدولة الصفوية، فانحدرت في هوته بأيدي المجلسي وأعوانه والمسولين لهم. فبعد أن كان غلاتهم في العصور السالفة أقلية، صاروا بعد ذلك إلى هذا اليوم كلهم
غلاة بلا استثناء، وقد اعترف بذلك أكبر علمائهم بالجرح والتعديل. آية الله المامقاني في كل ترجمة كتبها للغلاة الأقدمين منهم، فأعلن في كل موضع تناول به هذا البحث من كتابه الكبير بأن ما كان به الغلاة الأقدمون غلاة أصبح الآن عند جميع الشيعة الإمامية من ضروريات المذهب. إذن فالغلو الذي كانت تفترق به الإسماعيلية عن الشيعة الإمامية صاروا به سواء، لا فرق بينهما إلا في الشخصيات التي يؤلهها كل منهم ويرفعها فوق منزلة النبي الذي أراد الإمامية بلسان محمد حسن الاشتياني أن يبحثوا علم تصديقه صلوات الله وسلامه عليه فيما صح عنه من أمور الغيب كخلق السماوات والأرض وصفة الجنة والنار، بينما ينسبون إلى أئمتهم وإلى ثاني عشرهم الموهوم ما يرفعهم إلى مرتبة آلهة اليونان. إن استحالة التقريب بين طوائف المسلمين وبين فرق الشيعة هي بسبب مخالفتهم لسائر المسلمين في الأصول، كما اعترف به وأعلنه النصير الطوسي وأقره عليه نعمة الله الموسوي وباقر الخنساري ويقره كل شيعي. وإذا كان هذا في زمن النصير الطوسي فهو من زمن باقر المجلسي إلى الآن أشد وأفظع. اب کہتے ہیں کہ ان کا فرقہ ہے اسماعیلیہ، وہ ان سے کیسے الگ ہوا؟ یعنی ان میں سے ایک اور فرقہ نکلا، جس طرح نصیریہ ہے، اسماعیلیہ بھی ان میں سے نکلے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسماعیلیہ اور اثنا عشریہ بالکل ایک جیسے ہیں، ان میں فرق صرف کچھ ناموں کا ہے، کچھ ہستیوں کا ہے، کہ جو اشیعہ امامیہ ہیں اور اسماعیلیہ ہیں وہ اہل بیت کے افراد جو جعفر صادق تک ہیں ان پر متفق ہیں۔ جعفر صادق تک سارے وہ بھی وہی مانتے ہیں اور یہ بھی وہی مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو امامیہ ہیں وہ موسیٰ بن جعفر اور ان کی اولاد میں آگے امامت کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ اسماعیلیہ جو ہیں وہ اسماعیل بن جعفر یعنی ان کے بھائی موسیٰ بن جعفر کے بھائی اسماعیل بن جعفر اور ان کی اولاد کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہیں۔ باقی پیچھے سے ان کے عقائد و نظریات امامت وغیرہ کے حوالے سے ایک جیسے ہیں۔ اور جو اسماعیلیہ میں غلو آیا ہے اسماعیل بن جعفر کے حوالے سے اور ان کے بعد کے حوالے سے، تو امامیہ نے اس حوالے سے بھی ان سے حسد کیا ہے کہ یہ لوگ ان کی طرف منسوب ہو کر شاید ہماری دکان بند کر دیں یا ہمیں نقصان ہو جائے گا، ان ہستیوں کی طرف ہمیں بھی منسوب ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اب مذہب جو ہے وہ استقرار پکڑ چکا ہے، ہم نے کہا کہ یہ ہیں، انہوں نے کہا وہ ہیں، تو ان کا آپس میں یہ سلسلہ بھی چلتا رہا۔ اور بعد میں ان کے علماء نے یہ بات مانی ہے کہ جو غلو اسماعیلیہ میں آیا تھا بعد میں وہی غلو اثنا عشریہ میں بھی آ گیا، یعنی کوئی ان میں فرق شروع میں آیا تھا لیکن بعد میں وہ فرق ختم ہو گیا، کیونکہ یہ لوگ دیکھتے تھے کہ اسماعیلیہ نے غلو کر کے، کیونکہ غلو کے اندر ایک قسم کی چاشنی ہوتی ہے لوگوں کو اپنی طرف سے، جس طرح بزرگوں کے بارے میں غلو کرتے ہیں، انبیاء کے بارے میں غلو کرتے ہیں ہمارے بریلوی بھائی، تو اس کے ذریعے وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں کہ شاید یہ انبیاء سے محبت کی دلیل ہے، یہ بزرگوں سے محبت کی دلیل ہے، ہمیں کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کے بارے میں یہ نہیں مانتے یہ گستاخ ہیں، یا اولیاء کے بارے میں یہ نہیں مانتے تو یہ گستاخ ہیں۔ تو اسماعیلیہ میں جو غلو آیا تھا اب ظاہر ہے یہ اس کو قبول تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن دل میں یہ بات تھی کہ کاش یہ کام ہم کرتے، یہ غلو ہمارے اندر ہوتا تو ہماری بات جو ہے وہ زیادہ، یار ہمارا مذہب کو تقویت زیادہ ملتی۔ تو بعد میں اسی غلو کو انہوں نے آہستہ آہستہ اختیار کر، جو ان کے عقائد و نظریات تھے وہی انہوں نے بنانا شروع کر دیے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ان کے بڑے علماء جو جرح تعدیل میں بڑے علماء ہیں ان میں سے ایک ہے آیت اللہ مامقانی، تو اس نے اپنی کتاب میں کئی جگہوں پر اس بات کی صراحت کی ہے کہ جو شروع کے غالی شیعہ کے اندر اسماعیلیہ وغیرہ کے اندر جو غلو تھا اور دوسرے اثنا عشری شیعہ جس کو غلط سمجھتے تھے، آج وہی غلو اثنا عشری مذہب کے عقیدے کی بھی ضرورت بن گیا ہے، یعنی ضروریات دین میں شامل ہو گیا ہے، اب اس کو بھی وہ اپنا ایمان اور دین تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا اب اسماعیلیہ اور اثنا عشریہ میں کوئی خاص فرق باقی نہیں رہا، صرف چند ناموں کا فرق ہے جو جعفر صادق کے بعد مختلف ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ باقی جو غلو ہے اب دیکھ لیں کہ یہ اثنا عشریہ بھی یہی غلو کرتے ہیں اپنے اماموں کے بارے میں، یہ علم غیب وغیرہ کا جس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ انبیاء
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امور غیب جن کی خبر آپ نے دی ہے ان کو وہ کہتے ہیں تسلیم کرنا ضروری نہیں، لیکن ہمارے جو ائمہ معصومین ہیں وہ سارے کے سارے عالم الغیب، عالم ما کان و ما یکون ہیں، تو اس غلوب میں یہ سارے جمع ہو گئے ہیں۔ تو ایسے جب اصول میں اتنا زیادہ اختلاف ہے اہل اسلام سے ان کا، تو ان کے ساتھ کیسے تقرب ہو سکتا ہے، وحدت کیسے ہو سکتی ہے، اتفاق اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ کہتے ہیں کہ نصیر توسی کے زمانے میں یہ حال تھا، تو جو بعد والے جو باقر مجلسی وغیرہ کا زمانہ ہے اس میں تو یہ اور شدید ہو گیا نا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اسماعیلیہ سے پہلے ان کی قربت نہیں تھی، یہ دور دور تھے، ان میں غلوب زیادہ تھا، لیکن اب یہ خود مان رہے ہیں کہ بعد والوں میں وہی غلوب دین بن گیا ہے۔ تو اب بعد والے جو باقر مجلسی وغیرہ ہیں ان کا عقیدہ کتنا زیادہ خراب ہوگا جب ان سے پہلوں کا عقیدہ جو نسبتاً درست تھا ان کے اپنے لوگوں کے بقول وہ اتنا خطرناک تھا، تو بعد والوں کا عقیدہ کیا ہوگا؟ الشيعة أنفسهم لا يريدون التقريب بل نشر المذهب، ومما لا ريب فيه أن الشيعة الإمامية هي التي لا ترضى بالتقريب، ولذلك ضحت وبذلت لتنشر دعوة التقريب في ديارنا، وأبت وامتنعت أن يرتفع له صوت أو تخطى في سبيله أي خطوة في البلاد الشيعية أو أن نرى أثرا له في معاهدها العلمية، ولذلك بقيت الدعوة إليه من طرف واحد كما أشرنا إلى ذلك في صدر هذا المقال. فكانت هذه الدعوة كأسلاك الكهرباء التي لا يلتقي سالبها بموجبها ولا موجبها بسالبها، ولذلك فإن كل عمل في هذا السبيل سيبقى عبثا كعبث الأطفال ولا طائل تحته، إلا إذا تركت الشيعة لعن أبا بكر وعمر والبراءة من كل من ليس شيعيا منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وإلا إذا تبرأت الشيعة من عقيدة رفع أئمة آل البيت الصالحين عن مرتبة البشر إلى مرتبة الآلهة اليونانيين، لأن هذا كله بغي على الإسلام وتحويل له عن طريقه الذي وجهه إليه صاحب الشريعة الإسلامية صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ومنهم علي بن أبي طالب وبنوه. فإن لم تترك الشيعة هذا البغي على الإسلام وعقيدته وتاريخه فستبقى منفردة وحدها بأصولها المخالفة لجميع أصول المسلمين ومنبوذة من جميع المسلمين۔ کہتے ہیں کہ اصل میں جب یہ دعویٰ کیا یا اعلان کیا جاتا ہے یا اس خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں ایک ہونا چاہیے، تو اس وقت ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ واقعی حقیقت میں ایک ہونا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے مذہب کو پھیلانا مقصد ہوتا ہے۔ آج بھی وحدت امت کے نام سے کانفرنس جو ہوتی ہے ان کا مقصد یہ نہیں کہ وہ امت کے قریب آ جائیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ امت کو اپنے ساتھ ملا لیں، اپنا مذہب آگے پھیلائیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے نامی گرامی لوگ ان کے سٹیج پہ جائیں گے تو ان کے بارے میں ہمدردی پیدا ہوگی لوگوں کے دلوں میں، ظاہر بات ہے ایک شخص سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ کسی سے ملتا ہے، کسی کا ادب احترام کرتا ہے، کسی کو پروٹوکول دیتا ہے، تو آپ کے دل میں بھی اس کے بارے میں اچھے جذبات پیدا ہو جائیں گے۔ تو وہ یہی چاہتے ہیں، اس دور میں بھی یہی چاہتے تھے، آج بھی یہی چاہتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ اتفاق اتحاد نہیں چاہتے بلکہ اپنا مذہب آگے منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے ساری چیزوں کی قربانی دی ہے، یعنی ان علاقوں میں جہاں پر سنی اکثریت ہے وہاں انہوں نے مال بھی بہایا ہے، انہوں نے بہت سے اور دیگر کام کیے ہیں، لیکن اپنے علاقوں میں انہوں نے ایسا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ جس طرح ہم نے شروع میں پڑھا ہے کہ ایران، عراق وغیرہ میں شیعہ اکثریت والے علاقوں میں انہوں نے کبھی کوئی ایسی تحریک یا ایسی تنظیم کھڑی نہیں کی جس کا دعویٰ ہو یا نعرہ ہو کہ ہم امت میں وحدت چاہتے ہیں۔ یہ وحدت صرف سنی اکثریت والے علاقوں میں اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے مذہب کے قریب کیا جائے، اپنا مذہب آگے لوگوں تک پھیلایا جائے، اور اتفاق اتحاد جو حقیقی صورت میں ہے وہ ان کی مراد نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نعرہ ہے یہ صرف نعرے کی حد تک رہ گیا، اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا، کیونکہ جب دونوں اطراف، دو فریق آپس میں اتفاق کرنا چاہتے ہیں، دونوں قدم بڑھاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جو دو تاریں ہیں بجلی کی، اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملیں گی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملیں گی تو کرنٹ بحال نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جب صرف اہل سنت ہی ان کی طرف چلتے چلے جائیں اور ان کی طرفداری کرتے چلے جائیں اور وہ اپنے مذہب سے ایک
قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوں. جس طرح صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ ہے، اور اس طرح ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پہ لعنت ہے، اور پھر بعد والے مسلمانوں کے بارے میں جو ان کے نظریات ہیں، پھر ائمہ اہل بیت کے بارے میں جو ان کے نظریات ہیں ہمارے نزدیک تو وہ کفر ہیں کہ انبیاء سے بھی افضل، رسل سے بھی افضل ان کو ماننا، ان کے لیے علم غیب کا دعویٰ کرنا. تو اس سے جب تک وہ ایسا نہیں کرتے تو ان سے کوئی اتفاق و اتحاد نہیں ہو سکتا، اور ایسی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. یہ بچوں کا کھیل تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح بچے کوئی کھیل کھیلتے ہیں اور وہیں پر وہ ختم ہو جاتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ ایسے سلسلہ تو چلتا رہے گا، ڈرامے ہوتے رہیں گے، لیکن حقیقت میں اس کا کوئی فائدہ امت کو نہیں ہونے والا. خرابی تو آئے گی، کیونکہ یہ تو صرف اپنا مذہب پھیلانا چاہتے ہیں. تو اگر وہ صحابہ کرام کا ادب احترام شروع کر دیں اور تبرہ ختم کر دیں اور باقی جو خرافات ہیں ان سے وہ توبہ کر لیں تو تب تو ٹھیک ہے، تب تو اتفاق اتحاد ہو جائے گا. لیکن ایسا کرنے کے لیے وہ تیار نہیں، تو کوئی اتفاق اتحاد نہیں ہونے والا. وهنالك حقيقة أشرنا إليها فيما مضى من هذا المقال إشارة خاطفة، وهي أن الشيوعية التي تفاقمت في العراق وبحزب توده في إيران أكثر مما كان لها من أثر في سائر العالم الإسلامي هي وليدة التشيع. فالشيوعيون في ذينك القطرين من صميم أبناء الشيعة، وقد وجدوا في المذهب الشيعي عريقا في الخرافات والأوهام والأكاذيب التي لا تعقل، فكفروا به ووجدوا أمامهم المنظمات الشيوعية ذات دعاة ولها كتب بمختلف اللغات، وهي تسير على أساليب علمية اقتصادية وغيرها في الدعوة إليها، فوقعوا في أحابيلها. ولو أنهم عرفوا الدين الإسلامي بفطرته وتعلموه سليما من غير طريق التشيع لعصمهم ذلك عن السقوط في هذه الهوة. کہتے ہیں اس حقیقت کا پہلے بھی ہم نے دبے لفظوں میں اظہار کیا ہے کہ یہ جو شیعیت ہے اس نے الحاد کی راہیں ہموار کی ہیں. بہت سے لوگ جو شیعہ تھے اور شیعت کو ہی اسلام سمجھتے تھے، وہ کمیونزم کا جب انہوں نے مطالعہ کیا اور وہاں انہوں نے عقلی دلیلیں پڑھی ان کمیونزم کے حوالے سے، تو اس سے متاثر ہو گئے کہ ہمارے پاس جو اسلام کے نام پہ تشیع کا ہے جو وہ تو بے عقلی پر مبنی ہے، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے اور ہمیں کوئی سیٹسفائی نہیں کرتا، ہمیں کوئی ان کی جسٹیفیکیشن نہیں دے پاتا. تو اس لیے انہوں نے اس کو چھوڑ کر الحاد کو، کمیونزم کو اختیار کر لیا. اگر ان کے سامنے صحیح اسلام ہوتا کتاب و سنت پر جو مبنی ہے اور وہ اس کی طرف توجہ کرتے تو کبھی بھی الحاد کی گود میں نہ جاتے. تو یہ جو الحاد ہے یہ تشیع کا دیا ہوا بچہ ہے. اس حقیقت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. یہ ہمیں آج بھی نظر آتی ہے کہ سب سے زیادہ ملحد آپ کو انہی لوگوں سے ملیں گے، انہی لوگوں میں سے نکلے ہوئے. فتنة البابية. ولما قامت فتنة الباب في إيران قبل أكثر من 100 سنة وادعى علي محمد الشيرازي أنه باب المهدي المنتظر، ثم ترقى به الأمر وادعى أنه هو المهدي المنتظر، وصار له أتباع من الشيعة الإيرانيين، واختارت الحكومة الإيرانية يومئذ أن تنفيه إلى أذربيجان لأنها مباءة السنيين من أهل المذهب الحنفي، ولكونهم سنيين فيهم مناعة من الانحدار بهذه السخافات والخرافات المنتزعة من جذور الشيعة، فيسهل انخداع الشيعة بها والاستجابة لدعوة الباب بسببها، ولم تقم بنفيه إلى بلد شيعي، لأن من طبيعة المذهب الشيعي قبول أهله لهذه الأوهام، وكثير منهم أتباع الرجل وتتسع دائرة الفتنة. فكما كانت الخرافات الشيعية سببا لانتشار ما يوافقها في القرن الماضي من مزاعم البابيين والبهائيين، وكذلك هي الآن سبب آخر لرد الفعل بين المتعلمين من أبناء الشيعة الذين تيقظوا لأن هذه العقائد سخيفة ولا يليق بأهل العقول تصديقها، فارتدوا عنها إلى دعوة الشيوعية التي رحبت بهم واحتضنتهم، فكان لها منهم بالعراق وإيران أنصار أكثر مما تيسر لها في البلاد الإسلامية السنية. هذا ما اتسع المقام لعرضه قياما بما أخذه الله على المسلمين من النصح لله ورسوله وخاصة المسلمين وعامتهم، والله يحفظ دينه وملته وكياننا الإسلامي الأعظم من هدم الهدامين وكيد الكائدين إلى يوم الدين. کہتے ہیں کہ ان کا ایک فرقہ ہے بابیہ جو اثنا عشریہ سے نکلا ہے. وہ فتنہ یہ تھا کہ ایک شخص علی محمد الشیرازی نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مہدی منتظر کا دروازہ ہے. یعنی جس طرح پہلے انہوں نے کوشش کی، اس نے بھی کوشش کی کہ آج میں دعویٰ کروں
کہ مہدی منتظر اور لوگوں کے درمیان میں ایک وسیلہ ہوں، تو میری طرف رجوع کریں۔ پھر آگے چل کے اس نے یہ دعویٰ کر دیا بعد میں کہ میں ہی مہدی منتظر ہوں۔ اب یہ بات جو ہے وہ جو ایرانی شیعہ تھے ان کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اس فتنے کو ختم کیسے کریں۔ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اس کو آذربائیجان جو کہ سنی اکثریت والا علاقہ ہے وہاں جلا وطن کر دیا۔ حالانکہ اور بہت سے علاقے ہو سکتے تھے جہاں شیعہ کثرت کے ساتھ ہیں، ان میں اس کو منتقل کرتے تاکہ اس کا فتنہ ختم ہوتا، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے کسی شیعہ علاقے کی طرف اس کو جلا وطن کرتے، اس کو آذربائیجان کی طرف جلا وطن کیا۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی، انہیں بھی پتہ تھا کہ اس طرح کی خرافات جو ہیں، اس طرح کی جھوٹ اور اس طرح کی جو یعنی کذب بیانیاں ہیں وہ شیعہ میں چل سکتی ہیں، شیعہ لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں کیونکہ پیچھے سے ان کا ایک ذہن بنا ہوا ہے، کیونکہ بنیاد ہی جھوٹ پر ہے اور اس طرح کی داستانوں پر ہے، تو اس کی بنائی ہوئی باتوں میں بھی وہ آ سکتے ہیں اور اس کا مذہب جو ہے وہ پھیل جائے گا، اور ہم اس کو پھیلنے دینا نہیں چاہتے۔ تو اس لیے انہوں نے اس کو آذربائیجان کی طرف منتقل کیا تاکہ اس کا فتنہ ختم ہو جائے، کیونکہ وہاں جو سنی لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ یہ جو ایک فتنہ تھا بابیہ، اب یہ بھی انہی میں سے نکلا ہے، اور اس کا بھی ایک دعویٰ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مہدی ہونے کا، پھر مسیح موعود ہونے کا، پھر نبوت کا، تو اس نے بھی مہدی منتظر کا وسیلہ اور واسطہ ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے اپنے آپ کو مہدی منتظر قرار دے دیا۔ تو بابیہ فرقہ بھی انہی میں سے تھا، اور جو اس کی خرافات تھیں اس کو روکنے کے لیے ایک ہی وسیلہ نظر آیا شیعہ کو کہ اس کو سنی اکثریت والے علاقے کی طرف بھیج دیا جائے تاکہ وہاں لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے، ہمارے لوگ تو اس کی بات مان لیں گے، کیونکہ ہمارا مذہب سارا ایسی ہی کہاوتوں پر اور ایسی کہانیوں پر مشتمل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پرانے زمانوں میں جس طرح یہ جو ان کا مذہب تھا وہ انہی جیسے دیگر مذہب یعنی انہی سے نکلے ہوئے بابیہ یا اس طرح بہائیہ ان کی ترقی کا سبب بنا، کیونکہ اس کے اندر کہانیاں تھیں، جھوٹ تھے، جن کی وجہ سے اور فرقے بھی اسی طرح کے جھوٹوں کی بنا پر وجود میں آئے۔ تو کہتے ہیں جس طرح غلط فرقے ان میں سے نکلے، ان کے غلط عقائد کی وجہ سے، جھوٹی داستانوں کی وجہ سے یہ نقصان ہوا امت کا، اسی طرح کچھ فائدے کی بات بھی ہوئی کہ ان کا جو مذہب ہے جس طرح کی بے عقلی روایات پر مبنی ہے، آج کے جدید دور میں اس سے فائدہ ہو رہا ہے کہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں، اس مذہب سے دور ہو رہے ہیں اور جان چھڑوا رہے ہیں، خصوصاً جو دنیاوی طور پر پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو الحاد ہے، کمیونزم ہے، ایسے لوگوں کو اپنی گود میں لے رہا ہے اور وہ لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں۔ تو یہ شیعہ کے لیے ایک نقصان بھی ہے، جہاں ان کا فائدہ ہوا کہ اس طرح کی اور چیزیں خرافات پرورش پاتی رہیں، وہی خرافات آج ان کے گلے کی ہڈی بھی بنی ہوئی ہیں کہ لوگ اس مذہب سے ہی دور ہو رہے ہیں اور اس مذہب کو خیر بات کہہ کے بلکہ یہ جو نام کا اسلام تھا اس کو بھی چھوڑ کر وہ الحاد کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ کمیونزم اور الحاد کے جتنے بھی آوان و انصار ہیں وہ آپ کو زیادہ شیعوں کی طرف سے گئے ہوئے ملیں گے، یعنی جو شیعہ کنورٹ ہوئے ہیں ملحدین میں، کمیونسٹ ہوئے ہیں، وہ آپ کو زیادہ ملیں گے، سنیوں میں سے خال خال ملیں گے زیادہ۔ یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا مذہب ہی خرافات پر مبنی ہے جن کو کوئی عقل والا بندہ تسلیم نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مختصر ایک نصیحت، خیر خواہی جو اللہ کے دین کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اور عام مسلمانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ اس دل فریب نعرے میں آ کر اتحاد اور اتفاق کے کہیں اپنا نقصان نہ کریں، کیونکہ ان کا مقصد اتفاق و اتحاد نہیں بلکہ اپنا مذہب پھیلانا ہے۔ تو اس کی آڑ میں ہمارے لوگ خصوصاً نوجوان اس کا شکار نہ ہو جائیں، تو اس لیے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دور کے لوگوں کو اور نوجوانوں کو بھی، تو وہ ان چیزوں کو سمجھیں اور ان کے فریب اور دھوکے میں نہ آئیں۔ أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.